السلام علیکم ناظرین، دنیا اسپیشل کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدر۔ ناظرین، معاملہ یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام اور متحدہ قومی موومنٹ، جی ہاں، دونوں تلے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو ڈی سیٹ کرنے کے معاملے پہ، بلکہ تلے ہوئے نہیں ہیں، ایک جگہ پہ ڈٹے ہوئے بھی ہیں، کیونکہ بارہا وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے درخواست بھی کی اور اس سلسلے میں اسحاق ڈار، پرویز رشید، خواجہ سعد رفیق اور صدیقی صاحب بھی مولانا صاحب سے ملے بھی ہیں، اور یہ بھی اطلاعات ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کا ہم رہنماؤں سے بھی ملاقات ہوئی ہے، لیکن بات کہیں بنتی نظر نہیں آ رہی۔ یہ بھی دوسری جانب طے ہے کہ یقیناً یہ قرارداد پاس نہیں ہوگی۔ اس کے پس پردہ کیا حقائق ہیں، یہ دونوں جماعتیں اس سٹانس پہ کیوں کھڑی ہوئی ہیں، یہی آج کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دوں۔ عثمان بخاری صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق، ہمارے اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں۔ مراد سعید پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق، ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیو سے موجود ہوں گے۔ جبکہ جہان اچکزئی صاحب جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے، جی ہاں، ان سے بات کریں گے، کوئی یہ انہی کی ترجمانی کریں گے۔ محمد انور صاحب رہنما متحدہ قومی موومنٹ، ہمیں وہ لندن سے جوائن کریں گے۔ سب سے پہلے گفتگو کا آغاز جان اچکزئی صاحب آپ سے کر لیتے ہیں۔ جان اچکزئی صاحب، یہ بات تو طے ہے کہ یہ قرارداد پاس ہونے کی نہیں، پھر اتنا اڑنا اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر آئین کی کوئی وقت ہے، آرٹیکل 64 کی کوئی اہمیت ہے اور کسی بھی ایم این اے نے حلف اٹھایا ہے اس آئین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، تو انہیں ہمیں بھی جوائن کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں جب آپ مستعفی ہو چکے ہیں، جب آپ نے 200 بار اس کا اعلان کیا ہے اور کسی دباؤ کے تحت آپ نے استعفیٰ نہیں دیا، پھر ہمارے خیال میں آپ ڈی سیٹ ہو چکے ہیں، فل سٹاپ۔ تو ہم اس معاملے کو، جو جمعیت علماء اسلام کا جو معاملہ ہے، 4 اگست تک آئین کے تناظر میں ہی دیکھیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی آسانی پیدا کرنی ہے تو ان لیگل طریقے سے نہیں، بے شک انہیں ریلیف دینا چاہیے۔ پی ٹی آئی کے دوستوں کو ریلیف کا طریقہ سمپل یہ ہے کہ ہم ایک ترمیم کے ذریعے کہیں کہ انہوں نے استعفیٰ جو ہے وہ ایک خاص سرکمسٹانسز کے تحت دیا تھا، ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں اور ایک ون ٹائم ترمیم کے ذریعے انہیں جو ہے واپس ہم ایوان میں لانا چاہتے ہیں۔ تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے، یہ ایک آئینی طریقہ کار۔ اس کے علاوہ کوئی ایکسپیڈنسی، کوئی مکمکہ، کوئی سیاست، کوئی دوسری آرگومنٹ جو ہے وہ ودن قانون اجازت نہیں دیتا۔ اچھا جان صاحب، میں جلدی سے اس سوال کا جواب جاننا چاہوں گا۔ یہ بتائیے گا کہ آپ ترجمانی کر رہے ہیں جمعیت علماء اسلام کی، ساتھ یہ گارنٹی کر رہے ہیں کہ 4 اگست تک پس پردہ کوئی گفتگو نہیں ہوگی، کسی قسم کی ڈیل یا کوئی بھی حقائق، ماضی کے جو ہیں حالات، جب بھی اس طرح کا کوئی سٹانس آتا ہے، کسی نہ کسی طرح جمعیت علماء اسلام، مولانا فضل الرحمان کسی بات پر متفق ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا؟ یہ آئینی پوزیشن ہے، آئین یہ کہتا ہے، ہم اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اس بات پہ کھڑے ہوں گے، کوئی بھی کمپرومائز کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ باقی جو آپ مفروضے پہ بات کر رہے ہیں، یہ ایک مفروضاتی سوال ہے اور آپ کا ایک تجزیہ ہے جس سے میں اختلاف کرتا ہوں، اس پہ ہم کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اچھا، اس پہ آپ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مراد سعید، آپ کو گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی فرق پڑے گا؟ استعفے تو بڑی آپ نے نیک نیتی سے، خوش دلی سے دیے تھے، تو اگر قرارداد آ بھی جاتی ہے اور اگر پاس بھی ہو جاتی ہے تو آپ کو کوئی تکلیف یا کوئی پرابلم یا کوئی ریزرویشنز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 چیزیں ہیں سلمان۔ نمبر 1 یہ کہ آپ کو تحریک انصاف کا موقف اگر چاہیے تو شاہ محمود قریشی صاحب، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہوئے آن دی فلور آف دی ہاؤس، انہوں نے یہ کہا کہ جلدی سے آپ اس مسئلے کو حل کرتے ہیں، کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں، ہم ایوان سے باہر چلے جاتے ہیں، آپ خود فیصلہ کر لیجئے اور اس چیز کو نمٹا دیجئے۔ دوسری بات جو جان اچکزئی صاحب نے بات کی تھی، میں ان سے 2 سوال کرتا ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ کیا پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 218(3) کے لیے کھڑا ہونا غیر جمہوری ہے، اور کیا کسی ڈکٹیٹر کا ساتھ دے کے 17 امینڈمنٹ کروانا وہ غیر آئینی تھا، آئینی تھا؟ اگر آپ ڈکٹیٹر کے ساتھ کھڑے رہے، ڈکٹیٹر کے 17 امینڈمنٹ میں آپ نے شرکت کی، اور تحریک انصاف نے کیا کیا کہ پاکستان کے آرٹیکل 218(3) جو آپ کو فری اینڈ فیئر الیکشن کا کرواٹ کہتی ہے، اس کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اور آج جو الیکشن کمیشن کی خامیوں کا ذکر ہوا ہے، جو الیکٹورل ریفارمز کمیٹی میں اسحاق ڈار صاحب نے جن نکات کو اٹھایا ہے، وہ تحریک انصاف کی جوڈیشل کمیشن کے مطالبے سے ثابت ہو گیا، ان خامیوں کا ذکر ہونے لگا۔ اب ان خامیوں کے جو نشاندہی ہو چکی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے الیکٹورل ریفارمز کمیٹی بیٹھے گی، ان پہ بات کرے گی، پاکستان کا آئین پروٹیکٹ ہوگا، پاکستان کی جمہوریت مضبوط ہوگی اور پاکستان کے حقیقی عوامی نمائندہ حکومت بنے گی۔ نہیں، بالکل ہم اچکزئی صاحب سے اس کا جواب بھی لیں گے۔ صرف یہ بتا دیں کہ آپ کو یہ قرارداد اسمبلی میں پیش ہوتی نظر آ رہی ہے، ووٹنگ ہوتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، تحریک انصاف کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک، اچھا، اس حساب کو تحریک انصاف کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عثمان بخاری صاحب، آپ کو گفتگو میں شامل کرتے ہیں، بالکل، ہم ایک مقصد کی
ہم ایک مقصد کے لیے کھڑے تھے, جوڈیشل کمیشن بنا. جی مراد آپ کا کمنٹ آ گیا. میں مراد دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں کیونکہ میں عظمیٰ صاحبہ کو بھی شامل کر لوں. عظمیٰ صاحبہ, نہایت مدبرانہ طریقہ ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کا, کوئی شک نہیں. خورشید شاہ صاحب بھی بیچ میں انوالو ہو گئے ہیں. یہ میچور سیاست کا ایک ثبوت دیا جا رہا ہے جو ہمیں اس وقت سمجھ آ رہی ہے. حالانکہ عمران خان صاحب نے کنٹینر پر بیٹھ کر پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی حرف تنقید بنایا, مسلم لیگ نون کو بھی, ایم کیو ایم کو بھی, جمعیت علماء اسلام کو تو خیر بہت ہی بنایا. آپ کو یہ معاملہ ذاتیات کا لگ رہا ہے یا وسیع تر قومی مفاد میں اس معاملے کو اسی طرح ہی دیکھنا چاہیے جس طرح میاں محمد نواز شریف یا پاکستان پیپلز پارٹی دیکھ رہی ہے؟ دیکھیے سلمان, پہلے تو یہ میں کلیریفائی کر دوں کہ جو جے یو آئی ایف کا یا ایم کیو ایم کا جو مطالبہ ہے وہ قطعی غیر آئینی نہیں ہے, وہ آئینی ہے. یقیناً 40 دن تک بغیر اطلاع کے جب ایوان سے آپ غیر حاضر رہیں گے وہ تو بات کی بات ہے. جب اپنے ریزگنیشنز دیے ہوئے ہیں تو مطلب یہ تو بالکل آئینی بات ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو اممیچورٹی کا ثبوت آج تک پی ٹی آئی نے دیا ہے اور اس کی لیڈرشپ نے دیا ہے, ان کو مزید غلطی کرنے سے روکا جائے. اور جو غلطی یہ کر چکے ہیں, دیکھیے ابھی مراد سعید صاحب نے کوٹ کیا شاہ محمود قریشی صاحب کو کہ انہوں نے کہا آپ نے جو کرنا ہے جلدی کر لیں, ہمیں فرق نہیں پڑتا. ایک جملہ اور بڑا انٹرسٹنگ بولا انہوں نے کہا یہ تلوار جو ہمارے سر پر لٹک رہی ہے نا, اس کو ہٹا دیں. سو وہ تلوار لٹکنے کا میرا خیال ہے مطلب حمزہ صاحب بھی کافی عرصے تک اسمبلی کے اندر نہیں آئے, کیا چھٹی کی درخواست دیتے تھے؟ جی دیکھیے یہ دو مختلف چیزیں ہیں. یہ میں نے آج آپ کے مختلف کچھ چینلز کے اوپر دیکھی, اس کو کلیریفائی کرنا بڑا ضروری ہے. بالکل, عوام بھی چاہتی 40 دن کا رکھا قانونی اور آئینی طریقہ کار سے. دیکھیے ایک ممبر جو بغیر بتائے غیر حاضر ہوتا ہے اور ایک ممبر جس نے استعفیٰ دیا ہوا ہے, یہ ایک علیحدہ کیس ہے. اور جو لوگ 40 دن تک اگر مسلسل غیر حاضر رہے تو یقیناً ان کی اپلیکیشن اسپیکر صاحب کے پاس پہنچ جاتی ہے. اور یہ پروسیس ہے, ہم روز اسمبلی میں یہ کرتے ہیں, ممبر کی جو ہے وہ آتی ہے, وہ 5 سال نہیں آ سکتے, یہ ان کے اوپر مطلب کوئی بار نہیں ہے, لیکن ان کو انفارم کرنا ہوتا ہے ٹو دا ہاؤس, جو ہمیشہ انفارم کیا جاتا ہے. میڈیا کے ذریعے پی ٹی آئی بھی تو انفارم کر ہی رہا تھا نا. نہیں پی ٹی آئی تو ریزگنیشن دے چکی ہے سلمان. دیکھیے یہ بڑا عجیب فرق ہے. پھر کیوں کوشش کر رہی ہے؟ دیکھیے کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ ایک اور حماقت کرنے سے بچایا جائے جو انہوں نے کی. ابھی انتخابی اصلاحات کی کمیٹی کا جس کا مراد صاحب ذکر کر رہے تھے, تو بھائی یہ کمیٹی تو آپ کے استعفیٰ دینے سے پہلے بن چکی تھی جون کے اندر, اور ہم یہی آپ سے گزارش کر رہے تھے جن دنوں آپ کنٹینر پہ پتہ نہیں کس کا انتظار کر رہے تھے. اس پہ ہم نے کہا کہ بھائی انتخابی اصلاحات کی کمیٹی موجود ہے, وہاں تشریف لائیے, وہاں پر بیٹھ کے بات کرتے ہیں. جو ڈسکریپنسیز ہیں ہم بھی چاہتے ہیں, ہم نے وعدہ کیا ہے قوم سے کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ بہت ہم اپنے جو ہمارا مزید کسی حماقت سے بچنا چاہیے. میں عظمیٰ صاحبہ دوبارہ آؤں گا کہ یہ اس وقت کیوں منظور کیا جب دیے گئے. اس وقت بھی ایک لیگل پوزیشن تھی سلمان, اس کو بھی کلیریفائی کرنے کی ضرورت ہے. آپ گھیر کے اپنے بھیڑ بکریوں کی طرح آپ اپنے ممبرز کو لا رہے تھے, حالانکہ اسپیکر کے پاس یہ اختیار ہے اور اس کی ڈسکریشن ہے کہ اس کو ہر ممبر کو انڈیویجولی سننا ہوتا ہے. لیکن انہوں نے کہا جی ہم کسی ممبر کو انڈیویجولی نہیں جانے دیں گے, اور 4 ممبر آپ کو پتا ہے وہ پہلے ہی اپنا استعفیٰ انہوں نے پہلے دینے سے انکار کر دیا. استعفے تو صرف اور صرف فیکس کے اوپر بھی لے لیے گئے. کیا کہیں گے آپ؟ اسپیکر صاحب کو اس کو کرنا پڑتا ہے. سلمان ایک عظمیٰ صاحبہ سے آپ یہ پوچھ لیجئے کہ یہ بار بار ریزگنیشن کا حوالہ دے رہی ہے کہ ریزگنیشن دے چکے ہیں, تو کیا آپ کے اسپیکر نے جو اس کی ریزگنیشن کے اوپر رولنگ دی تھی وہ غیر آئینی تھی, یا جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ اسپیکر ریزگنیشن کے حوالے سے رولنگ دے چکی ہے. نمبر 2, انہوں نے ذکر کیا کہ پارلیمانی کمیٹی پہلی بن چکی تھی الیکٹورل ریفارمز کے سلسلے میں, تو کیا جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کے اندر جو الیکشن کمیشن کی خامیوں کا ذکر ہوا ہے اس سے پہلے کسی کی توجہ اس طرف تھی؟ بالکل نہیں تھی. ایک اسپیکر کی رولنگ کا ان سے سوال کیجئے پلیز. جی بالکل, میں عظمیٰ صاحبہ آپ سے اس کا جواب لوں گا. مجھے محمد انور صاحب کو شامل. محمد انور صاحب معذرت چاہتا ہوں, گفتگو میں تھوڑا دیر سے آپ شامل ہوئے. محمد انور صاحب, جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے الطاف حسین صاحب کی کل فون پر گفتگو بھی ہوئی. ہم نے کہاوت سنی کہ انسان اپنی توہین معاف کر سکتا ہے, بھول نہیں سکتا. یہ معاملہ کچھ ذاتیات کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا ہے کہ وہی بات قانون اور آئین کی روح سے آپ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ یہ دیکھیے, یہ کوئی ذاتیات کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک آئینی مسئلہ ہے. اور آرٹیکل 64 کلاز 1 یہ کہتا ہے کہ بھائی جس نے استعفیٰ دے دیا اور وہ اسپیکر کے پاس یا چیئرمین کے پاس اگر پہنچ گیا استعفیٰ آپ کے کینڈیڈیٹ کے جو ممبرز ہیں ان کے دستخط کے ساتھ, تو وہ مستعفی ہو گئے, ٹھیک, اور نشست خالی ہو گئی. اچھا, اب بات یہ ہے کہ اب دوسری بات ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں بھی جو کلیمز تھے عمران خان صاحب کے پی ٹی آئی کے, وہ بھی مسترد ہو گئے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ
जावेद हाशमी साहब की तरह, जैसे कि वो गए ऐवान में और उन्होंने जाके कहा कि भाई, उस वक्त वो मेंबर थे, आपके रुकने कौमी असम्बली थे PTI के, उन्होंने जाके जुर्रत का इजहार मुजाहरा किया और कहा कि मैं आ गया हूँ और ये मेरा इस्तीफ़ा है। और उसी रिवायत को बरकरार रखते हुए इन तमाम लोगों को भी मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए और किसी गैर आईनी अमल के मुर्तकिब नहीं होना जी। अनवर साहब हमें कोई किसी किस्म की, एक सेकंड मुराद, कोई रिजर्वेशन इस सिलसिले में नहीं है, आपका आईनी हक है, आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बताइएगा, इसको सियासत का हुस्न ही कहेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान कराची के हालात पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को बराह रास्त ब्लेम करते रहे? जब मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आया तो आप दोनों की फोन पे गुफ्तगू भी हुई और आज बताता तो एक करारदाद भी पेश कर दी है आप लोगों ने असेंबली के अंदर। सही है। देखिए, मामला तो इशू टू इशू है ना। अब ये मामला अब पार्लियामेंट में उठा है तो क्या एक आईनी मामला, एक उसूली मामला है, तो क्या हम मौलाना फजलुर रहमान के साथ खड़े ना हो अगर वो एक उसूली बात कर रहे हैं? तो देखें, हर मामलात मुख्तलिफ होते हैं, तो उसी के मामले की नौइयत के मुताबिकत से आपके डिस्कशन होना चाहिए। और ये चूँकि एक आईनी मामला है, एक उसूली मामला है, तो इस पर अगर हम उनके ख्यालात से मुताबिकत रखते हैं या वो मुझसे मुताबिकत रखते हैं तो ये तो अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी बात है, जो कौम की रहनुमाई का दावा करते हैं उनके कौल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। ठीक। मीडिया और पूरी दुनिया गवाह है कि धरने के दौरान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ये बार बार कहते रहे कि ये असेंबली धांधली की पैदावार है, जाली है, लुटेरों की है, डाकुओं की है, हम इस असेंबली को नहीं मानते, हमने इस्तीफा दे दिए, कोई माने या ना माने, ये जाली असेंबली है, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक। PTI के कारकुन बिल्कुल इमरान खान ये कहते रहे, हम उसके आई विटनेस भी हैं, हम खुद भी उधर उस वक्त मौजूद थे। मुराद, आपसे इसी सवाल का जवाब लेंगे दुनिया स्पेशल में और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आइन की समझ बूझ सिर्फ और सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और जमीयत उलमा इस्लाम के पास है? पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को ये समझ बूझ आज के तनाजुर में क्यों नहीं समझ आ रही? ये एक अहम क्वेश्चन है, इसी पर जवाब लेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुराद, आपकी जानिब बढ़ेंगे। अभी ब्रेक से पहले मोहम्मद अनवर साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से जिनका ताल्लुक, उनका ये कहना था कि 12 कंटेनर के ऊपर खड़े होकर इमरान खान और आप समेत दीगर अफराद ने यही कहा कि असेंबली धांधली के जुमरे में है, गैर आईनी है, असेंबली के अंदर नहीं जाएंगे। उसके बाद फिर इस असेंबली में अगर वोटिंग ना भी हो तो जाने का क्या जवाब? देखिए सलमान, चंद चीजें आपको याद रखनी चाहिए। नंबर एक, की तहरीक इंसाफ ने सिर्फ 4 हलकों का जिक्र किया था कि आप ये खोले, उससे इमरान खान वजीर आजम नहीं बनता। लेकिन हमने क्या कहा कि कम से कम आप डायरेक्शन ठीक कर दें, आपको अपनी खामियों का पता चले। जब तहरीक इंसाफ ने MOU साइन किया हुकूमत के साथ तो उसमें यह डिसाइड हुआ कि तहरीक इंसाफ असेंबली में वापस आके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए अपना किरदार अदा करती रहेगी। अब जो आइन की बात की है हमारे MKM के साथी ने, उनसे मैं चंद सवाल करता हूं कि आर्टिकल 19 मौजूद है तो 19A भी मौजूद है कि आप जिस तरह पाक फौज के खिलाफ आपने जबान इस्तेमाल की, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह के राह से पैसा लिया गया तो क्या यह आईनी पाकिस्तान इसकी इजाजत देता है? नंबर 3, क्या जो आप एक मुशर्रफ के साथ, डिक्टेटर के साथ हुकूमत में इत्तिहादी रहे, क्या आईनी पाकिस्तान इसकी इजाजत देता है? नहीं देता। जनाब वाला, अगर आपने बात करनी है तो जो राह का पाकिस्तान में यहां पे लोगों को ट्रेन करके पाकिस्तान भेजना है उसके ऊपर बात करें, पाकिस्तान में जमहूरी निजाम को बेहतर बनाने की बात करें और तहरीक इंसाफ का मुतालबा ठीक ना। ये उस वक्त आपकी बात जब आप कंटेनर पे बात कर रहे थे वो भी प्रूव नहीं हुई थी, उस वक्त आप बोल रहे थे। अभी रॉ की जो इन्वॉल्वमेंट है, अभी ये भी बात पूरी प्रूव नहीं हुई और इस वक्त भी आप यही बात बोल रहे हैं। सलमान, ये आपका ख्याल है? सलमान, ये आपका ख्याल है? क्योंकि तहरीक इंसाफ ने जिन खामियों का जिक्र किया था, तहरीक इंसाफ ने जो एक्स्ट्रा बैलेट पेपर का जिक्र किया था, तहरीक इंसाफ ने जो 15 और 14 का जिक्र किया था, वो सारी चीजें आज कौम के सामने आ गई है। हम ये नहीं कह रहे थे कि हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, हम आपको ये कह रहे थे कि उन खामियों से सीखे ताकि मुस्तकबिल के इलेक्शन बेहतर हो। और आज वो मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए आप बढ़ रहे हो, क्योंकि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी में पहली दफा मुस्तकबिल की तरफ हम बेहतर मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रहे हैं। उस पर ये बताइएगा, मैं अनवर साहब, मैंने बिल्कुल आपका जवाब बहुत जरूरी है, मुझे चाहिए। मैं जरा आइन की समझ बूझ पे जरा बात करना चाह रहा हूं। अनवर साहब प्लीज, मुझे उस सवाल आप ही के जुमले को लेकर चल रहा हूं। सलमान, आप
سلمان آپ مجھے بولنے دیں. جی جان اچکزئی صاحب پہلے میں ذرا عظمیٰ صاحبہ سے بات کر لوں. عظمیٰ صاحبہ, جان اچکزئی صاحب جمعیت علماء اسلام متحدہ قومی موومنٹ کے انور صاحب, ان سب کو آئین کی ایک سمجھ ہے, وہی آئین آپ نے بھی پڑھا ہے, آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ نہیں, ہمیں بالکل سمجھ آ رہی ہے سلمان. جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا, پہلے تو مراد سعید صاحب نے 2 سوال کیے تھے, اس کا جواب دے دوں. اسپیکر صاحب کی رولنگ کی بات کی, کیا خوبصورت بات ہے. جو اسپیکر صاحب کی رولنگ آپ کو یاد ہے, لیکن اس اسپیکر کے بارے میں جو آپ نے کہا, جو جس طرح سے اسپیکر کو آپ نے مطلب اس کی تذلیل کی, آج رولنگ کا آپ کو بڑا خیال آ رہا ہے کیونکہ وہ رولنگ آپ کے حق میں جاتی ہے. بات یہ ہے کہ رولنگ بھی اسی لیے جی بیکاز ہم ڈیموکریسی کو اور اس سسٹم کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. ہم نے کوشش کی کہ یہ جو بالکل ہی امیچور لوگ ہیں, جن کو نہ سیاست کی الف بے آتی ہے نہ اخلاقیات آتی ہے, ان کو شاید کچھ مطلب سمجھایا جا سکے. اور یہ انہوں نے جو ابھی میں نے جس سے پہلے بات کی تھی, جس کو آپ نے شاید اگنور کر دیا, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ریزگنیشنز دینے کے بعد اسپیکر صاحب نے ان کو, اب یہ ہاؤس میں موجود تھے, ہاؤس میں کھڑے ہو کے جاوید ہاشمی کی طرح کسی نے نہیں کہا جی ہم نے ریزگنیشن دی ہے. کنٹینر پہ روز کہا جاتا رہا ہم نہیں جائیں گے, ہم نہیں جا سکتے, جو انور صاحب نے کوٹ بھی کیا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جہاں تک استعفوں کی بات ہے بالکل جائز بات ہے, جہاں تک ان کے غیر حاضر رہنے کی بات ہے بالکل جائز بات ہے, لیکن ہم نے یہی گزارش, میری ذاتی رائے ویسے اس کے خلاف ہے, لیکن ہم نے پھر بھی استعفے دینے تو یہ اسمبلی میں آئے تھے, اسپیکر صاحب نے کہا تھا ایک ایک کر کے آئیں, ایک ایک کر کے آئیں. بنتا نہیں ہے, نہ اخلاقیات ان کو اس بات کی اجازت دیتی ہے, اگر ان کے پاس ہیں تو نہ قانون اجازت دیتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو میری پارٹی کا پوائنٹ آف ویو ہے, جو جی مراد آتا ہوں میں ابھی ذرا پلیز سمجھ کیجیے گا, پرائم منسٹر صاحب کا پوائنٹ آف ویو, دیکھیے سارے ان کو سنتے ہیں تو ان کو سمجھ چاہیے کہ یہ باتوں کو بھی سنا کرے نا. اس طرح یہ کنٹینر تو نہیں ہے, ہر ایک کو باری ملنی چاہیے, ہر ایک کو بات کرنے کا موقع ملنا چاہیے. تو گزارش یہ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو اور ایکسپورٹ کیا جائے, یہ اور سامنے آئے. یہ مطلب پرائم منسٹر صاحب کچھ اور بات کر رہے ہیں, مگر آپ لوگ کے ابھی اندر غصہ ضرور ہے, غصہ ضرور نہیں. پلیز مراد مجھے سب کو ٹائم دینا ہے, مراد آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا, پلیز کراس ٹاک نہ کریں, پلیز کراس ٹاک نہ کریں. مجھے جان اچکزئی صاحب سے, آپ نے جان اچکزئی صاحب کے اوپر کوئی بات کی ہے, مجھے جان اچکزئی صاحب سے بات کرنی ہے, اس کے بعد انور صاحب کے بعد جان اچکزئی صاحب. مراد سعید صاحب آپ کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ ڈکٹیٹر کے ساتھ کھڑا ہونا کیا آئینی تھا؟ پانی وانی پلائیں مراد سعید صاحب کو. سلمان شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا. سیٹ جا رہی ہے, بولنے میں کیا ہو گیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تانا دینے سے پہلے خود پی ٹی آئی کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جنرل مشرف کے ریفرینڈم کا کمپین چلانے والے کون تھے, یہ سب کو تاریخ کا حصہ ہے. دوسری بات یہ کہ جہاں تک 17ویں ترمیم کی بات ہے, 17ویں ترمیم کی بات ہے, 17ویں ترمیم میں ہماری ایک رائے تھی, اسے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. اگر ہم نے آرگومنٹ کے فرد سے کف آرگومنٹ ایک غلطی کی ہے, کیا اسے آپ کو لائسنس مل گیا, کیا دوسرے مینیز کو لائسنس مل گیا کہ وہ آ کے آرٹیکل 64 پہ آنکھیں جو ہیں بند کریں؟ نہیں, لائسنس کے طور پہ آپ استعمال نہیں کر سکتے. تیسری اہم بات یہ, جہاں تک سپیکر کی رولنگ کی بات ہے, سپیکر کوئی بھی رولنگ جو ہے ماورائے آئین قاعدہ نہیں دے سکتا. بے شک اس کا ڈسکریشن ہے, لیکن آئین کے اندر رہتے ہوئے وہ ڈسکریشن استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ آج ستم ظریفی دیکھیں, آج پی ٹی آئی کے مینیز اپنے کرسیوں کے لیے, این ایس سیٹ کے لیے نون لیگ سے خیرات مانگ رہے ہیں. اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک ایسا بالکل ایسا نہیں. عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں سیٹ چلی جائے, سیٹیں چلی جائیں دوبارہ الیکشن کر کے آ جائیں گے. پلیز محمد انور صاحب کو, مجھے محمد انور صاحب کو گفتگو میں شامل کرنا ہے. پلیز ایسے کراس ٹاک نہ کریں, کراس ٹاک نہ کریں, بالکل مناسب نہیں ہے. مجھے تمام مہمانوں کو ٹائم دینا ہے. جی انور صاحب پلیز, محمد انور صاحب آپ کیا کامنٹ کریں گے مراد سعید کی اس گفتگو کے اوپر؟ ڈائیورجن کرتے تو نہیں تو کسی اور طرف لے جا سکتے. جی جی محمد انور صاحب آپ کامنٹ کیجئے گا پلیز. یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایشو جو موضوع بحث کیا ہے, موضوع بحث پی ٹی آئی کی ریزگنیشن ہے اور اس کی واپسی آپ کے پارلیمنٹ میں ہے. تو یہ مراد سعید صاحب اس کو گھما رہے ہیں, ڈکٹیٹر, مشرف, یہ آپ کے موضوع بحث. آئین بتا رہا ہوں. ایک منٹ آپ خاموش رہیے, میں نہیں بولا تھا جب آپ, میں کانسٹیٹیوشن کوٹ کر رہا ہوں. ایک منٹ. اور جہاں تک میں چیخ نہیں رہا تھا, میں بول رہا تھا, میں آپ کو سمجھا رہا تھا. پلیز جسٹ کیپ کوائٹ, شاؤٹنگ, اسٹاپ شاؤٹنگ. اور آپ کے یہ سوال ہے, مراد مجھے انور صاحب کی بات سننی ہے, مراد مجھے انور صاحب کی بات سننی ہے. سلمان, مراد آپ کے پاس آتے ہیں پلیز. آئین کوٹ کرنا اور چیخ کرنا بہت فرق ہے. یہ چیخ پکار کر رہے ہیں, مجھے بولنے نہیں دے رہے ہیں. جی محمد انور صاحب آپ کی بات مکمل ہونے دیں پہلے. بالکل آپ بولیں. یہ قانون برطانیہ میں کیس چلے گا, برطانیہ جو ہے پاکستان میں, وہاں آئین اور قانون کا جس طرح سے اطلاق کیا جاتا ہے کہ آپ کے کسی سے بیان لے لیا جاتا ہے کوورشن میں, انڈر ٹارچر, جب آپ کے ہرن بھی کہہ دے میں ہاتھی ہوں, تو یہ برطانیہ میں نہیں ہوتا. برطانیہ میں کیس چلے گا, کورٹ میں جائے گا,
اور کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے وہاں ثابت ہوگا. یہاں میڈیا پر ثابت نہیں ہوگا کہ جھوٹے سچے الزام لگائے جائیں. آپ انتظار کریں, یہاں کورٹ کیسز چلیں گے برطانیہ میں جو امپارشل بھی ہوں گے اور شفاف بھی ہوں گے. اس کا انتظار کریں کہ کیا سچ ہے اور کیا غلط ہے. اچھا انور صاحب چلے یہ بتا دیں کہ کیا آپ سے میاں محمد نواز شریف صاحب نے کوئی رابطہ کیا اس سلسلے میں کہ یہ جو آپ نے ایک ریفرنس بھیجا ہے اس کو واپس لیا جائے, اس پہ ووٹنگ نہیں ہونی چاہیے وسیع تر قومی مفاد میں, کوئی اس طرح کا ہوا, کوئی تذکرہ الطاف حسین صاحب سے کوئی گفتگو ہوئی ہو؟ نہیں, اس طرح کے کوئی گفتگو نہیں ہے. اور یہ اس میں یہ کون سا وسیع تر قومی مفاد ہے بھائی, یہ آئینی اور قانونی معاملہ ہے. جمہوریت نہ ڈیریل ہو جائے نا, یہ آئینی اور قانونی معاملہ ہے. اور جس طرح جان اچکزئی صاحب نے کہا کہ ان کو نہیں چاہیے کہ آپ کے نون لیگ سے خیرات مانگیں, یہ اصولوں پر قائم رہے نا. مطلب کہ آج کچھ کہتے ہیں عمران خان صاحب, کل کچھ کہتے ہیں. ارے یہ morality کا سوال ہے, صحیح کیا ہے غلط کیا ہے ان کو خود معلوم ہونا چاہیے. اور انسان کی morality جو ہے نا وہ اینڈ آف دا ڈے جی یعنی ایم کیو ایم اور جمعیت علماء اسلام 4 اگست تک جب تک ووٹنگ نہیں ہوتی اس سٹانس پر قائم رہے گی. گفتگو کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے, ایک بریک لے لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. مراد آپ سے بات کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان آئینی طور پر یہ قائل کر دیں کہ انہوں نے استعفے نہیں دیے تھے تو ہم بھی تحریک واپس لے لیتے ہیں, کر دیں قائل. دیکھیں سلمان صاحب, ایک تو میں آپ کو یہ وضاحت کرتا چلوں کہ تینوں گیسٹ جو آپ نے بلائے ہیں وہ ایک ہی لائن کے اوپر ہے, اور تو اس لیے آپ مجھے ذرا کیونکہ جتنے سوال ہوتے تو ان کا مجھے جواب دینے کا موقع دیجیے گا. دوسری بات جو آپ نے مولانا صاحب کی بات کی ہے تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, تحریک انصاف نے ایک مقصد کے لیے ریزائن کیا تھا, اور میں نے اگر سپیکر کی رولنگ کا ذکر کیا ہے تو سپیکر نے خود اس کے اوپر رولنگ دی تھی, لیکن جو ان کے ساتھ ہمارا کیس تھا ٹریبیونل وغیرہ وہ آج بھی چل رہا ہے, وہ ایک الگ ایشو ہے, لہٰذا اس کو کنفیوز نہیں کیا جا سکتا اور نہیں کیا جانا چاہیے. اس کے علاوہ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ الگ ایشو ہے, لیکن جب تک وہاں پہ کرسی بیٹھے عمران خان نے حلف نہیں لیا تھا کیا, لیکن نہیں عمران خان نے حلف نہیں لیا تھا. عثمان یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ, چیز ایشو کو کنفیوز کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے مراد بات کیجئے. مجھے تو مطلب میں تو انجوائے کر رہی ہوں کہ سپیکر وہ ہے نہیں, مانتے آپ نہیں ہیں, لیکن ان کی رولنگ بہت اچھی لگ رہی ہے آپ کو بیکاز آپ کے فیور میں جا رہی ہے. کریں بھائی, ہم تو آپ کو مطلب آپ کو ویسے ہی سب کچھ کہنے کی چھٹی ہے اس ملک کے اندر. کہیے جی مراد, بات مکمل کریں پلیز. دیکھیں میں عرض کیا کر رہا ہوں, کیا عمران خان نے حلف نہیں لیا تھا ان سے, لیکن اگر ایک کیس ہے آپ کا چل رہا ہے, دانلی کی شکایت ہے, 21 پولیٹیکل پارٹیز آتی ہے, اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت, اس میں یہ ایم کیو ایم, یہ ساری تمام جماعتیں آتی ہے اور دانلی کا شور کرتی ہے, جوڈیشل کمیشن بنتا ہے, غلطیوں کا ذکر ہوتا ہے, مستقبل کا تعین ہوتا ہے, آگے بڑھنے کی امید ہوتی ہے, تو یہی کامیابی ہے نا. اس غرض کے لیے تو یہ کنٹینر لگا تھا, 4 حلقے کھول دیتے کنٹینر نہ آتا, 4 حلقے کھول دیتے جوڈیشل کمیشن. مگر مراد آپ کا سٹانس منظم دھاندلی پہ تھا, دکھ نہ ہوتا. مراد آپ کا سٹانس منظم دھاندلی پہ تھا. آپ باضابطہ طور پر میاں محمد نواز شریف, میاں شہباز شریف, نجم سیٹھی اور سابق چیف جسٹس پر الزام لگا رہے تھے. سلمان صاحب آپ شاید عمران خان کے 18 مئی کا اسپتال سے جاری کردہ بیان بھول رہے ہیں جو 4 حلقوں کا ذکر کیا تھا. عمران خان کا آن دی فلور آپ کے ہاؤس پہلی سپیچ 19 جون 2013 کو عمران خان نے پارلیمنٹ میں آن دی فلور آپ کے ہاؤس اپنی سپیچ میں کیا کہا کہ 4 حلقے کھول دے کہ ہمیں غلطیوں کا علم ہو جائے اور ہم مستقبل کی طرف بڑھ سکے. یہی ڈیمانڈ تھی, لیکن وہ ہوتے کہاں تک پہنچی. اگر نواز شریف چاہتے تو اسی وہ جوڈیشل کمیشن بنتا. اچھا یعنی بات اگر شروع کے مطالبات مان لیا جاتا ہے تو شاید بات ادھر تک نہ پہنچی. اس میں صاحب مجھے اچکزئی صاحب کو لینا ہے. اچکزئی صاحب یہ بتائیے گا, جتنا آئین مجھے سمجھ ہے اس میں یہ کہ 40 دن تک کوئی رکن بغیر اطلاع غیر حاضر رہے تو جو سپیکر ہے وہ اسے ڈی سیٹ کر سکتا ہے, نہ چاہے تو نہیں کر سکتا. آپ کتنے کنفرم کیسے ہیں کہ یہ ہی ہونا چاہیے؟ اچھا اگر آپ اس کے بارے میں آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو میں آپ کو وہ جو کنسرن آرٹیکل ہے وہ آپ کو پڑھاتا ہوں. جی پلیز. آرٹیکل 164 of the Constitution clearly stipulates that any member who remains absent from House for 40 days without leave of the Speaker shall
stand de-seated upon a resolution of the House to this effect. In case of losing the seat, the Speaker is bound to inform ECP, which shall hold by-election for the seat. یہ بہت واضح ہے, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جہاں تک دھرنا سیاست کی بات ہے, ہم سب کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی ایک خوبصورت عنوان کے تحت یہاں پہ دھرنا انہوں نے الیکشن ریگنگ کے لیے نہیں کیا تھا, بلکہ اس حکومت کو ٹاپل کرنے کے لیے دھرنا جو ہے وہ سٹیج کیا گیا تھا. یہ دوسرے لوگوں کے علاقار تھے, ایک انٹرنیشنل سازش تھی. لہٰذا دھاندلی کے خوبصورت عنوان کے نیچے یہ غیر آئینی طریقے سے نواز شریف کی حکومت ہٹانا چاہتے تھے. نواز شریف صاحب کا استعفیٰ اور سب آپ کی ماضی ہماری میموری کا حصہ ہیں. لہٰذا ہم جو ہے کنفیوژن نہ پھیلائیں کہ یہ دھاندلی کے لیے تحریک دی. یہ اصل میں اس ملک میں غیر قانونی جمہوری مارشل لا لانے کا ایک سبب تھا, جس میں ناکام ہو گئے. وزیر اعظم کے استعفے کی بات کی گئی, آپ جو کمیشن کی استعفے پہ آ گئے اور آج پی ایم ایل نون سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہماری سیٹ آپ بچائیں. اچھا ٹھیک ہے. محمد انور صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کسی بھی غلط کام کا جواب غلط طریقے سے نہ دیا جائے تو زیادہ مناسب ہے. ابھی جمعیت علماء اسلام سے ہماری بات ہو رہی, سیم آپ کا بھی وہی موقف ہے. یہ تو طے ہے بات کہ یہ قرارداد اسمبلی سے پاس ہونے کی نہیں ہے. کس امید پر اس طرح کا سٹانس آپ نے تاحال رکھا ہوا ہے؟ مجھے وہ امید بتا دیں. امید کہ یہاں تو بات سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک آئینی معاملہ ہے اور اس آئینی معاملے پہ ہم نے سٹینڈ لیا ہوا ہے. اب اسمبلی میں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا ہے وہ اب وقت آئے گا تو پتہ چلے گا. اور اس اسمبلی کو تو انہوں نے خود کہا تھا کہ غلط ہے, اور جو دھرنا ہوا تھا اس دھرنے کا پس منظر کیا تھا, اس دھرنے کا مقصد کیا تھا. اس دھرنے کا مقصد تھا حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنا. تو جس حکومت کو یہ ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں اسی سے یہ پھر بھیک مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اسمبلی میں آنے دیں. ایک تو اسمبلی میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کو تو morality, جیسے میں نے کہا کہ morality determines the character of a person, تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے, بلکہ ان کو تو یہ چاہیے کہ جو تنخواہیں انہوں نے لی ہیں وہ تنخواہیں ان کو یہ واپس کر دیں, وہ سیلاب زدگان کو دے رہے ہیں, اور یہ بیک ڈور سے پارلیمنٹ میں جانے کی کوشش نہ کریں. وہ شوکت خانم کو دیں گے یا سیلاب زدگان کو دیں گے؟ عظمی صاحب واقعی بھیک مانگی ہے آپ سے پاکستان تحریک؟ پلیز سچ بولیے گا. پاکستان تحریک انصاف نے آپ سے درخواست کی ہے کہ ہمیں اسمبلی کے اندر لے کے آیا جائے, کہ یا وہ اپنی اس کمٹمنٹ کو اون کریں گے جو جوڈیشل کمیشن کے سلسلے میں ایک ریٹن سائن ہوا تھا؟ کاش انہوں نے کوئی کمٹمنٹ کبھی آنر کی ہوتی. اس میں جو ایم او یو سائن ہوا ہے اس کی کاپی میرے پاس یہاں فون میں موجود ہے. اس کا اگر آپ چاہیں گے میں دکھا دوں گا. اس کا 4.2 جو شک تھی, اٹ سیز کہ اگر جو بھی فیصلہ آئے گا دونوں مانیں گے, اور اگر پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ نہیں آئے گا تو ان کے ایلیگیشنز ول سٹینڈ مطلب withdrawn. اب پرابلم یہ ہے کہ جو انہوں نے کیمپین شروع کی ہوئی ہے عدلیہ کے خلاف, جو سوشل میڈیا کے اوپر زبان استعمال کی جا رہی ہے, بالکل وہی طریقہ کار ہے افتخار چودھری والا. اب اگلے 1 مہینے کے اندر چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو جائیں گے. مجھے خوف آ رہا ہے کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ابھی جو شروع ہو گیا ہے, ابھی بار بار 4 حلقے ہو بھائی, 4 حلقے حکومت پاکستان آج بھی نہیں کھول سکتی. یہی سمجھایا تھا ان کو ہم نے جب ایم آئی یو بنا رہے تھے کہ 4 حلقے کوئی حکومت نہیں کھول سکتی. یہ ڈسکریشن جو ہے یہ صرف ٹریبیونلز کے پاس ہے, یہ ان کی اتھارٹی ہے, حکومت اس میں کچھ نہیں کر سکتی. آپ 40 کہتے نہیں کھولے جا سکتے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ وزیر اعظم تو نہیں بن جانا تھا. بھائی آپ کے جو عمران خان صاحب جو ہیں وہ شیروانی ان کو سونے نہیں دے رہی تھی جو رات کو انہوں نے سلوا کے رکھی ہوئی تھی, اور وہ خواب میں آ کے ان کو ڈراتی تھی, اور وہ روز مطلب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے میں وزیر اعظم بس بنوں گا, مطلب ہماری حکومت آنے والی ہے. اور یہ لندن پلان تھا. مجھے ایک بات کا جواب دے دیں پلیز, مجھے پلیز ایک بات کا جواب ادھر دے دیں. کمپلیٹ کر لیں دیجیے. یہ ایک لندن پلان تھا جس کو پہلے نیگیٹ کیا گیا, لیکن اس کے وہ کہہ رہے پروف کریں. کیسے کیا پروف کریں؟ وہ کہہ رہے پروف کریں. آپ کیسے کہہ سکتی ہیں جب عمران خان صاحب کہہ رہے پروف کریں؟ میری بات تو سن لیجیے نا, مجھے بات تو کمپلیٹ کرنے دیں نا. لندن پلان پروف کرنے کی ضرورت نہیں, تو سامنے آ گیا. آپ نے کہا ہماری ملاقات ہی نہیں ہوئی, پھر آپ نے کہا ہاں ہم نے مان لیا 14 اگست کو دونوں کزن اکٹھے نکلیں گے اور اکٹھے نکل کے حملے کریں گے. کیا کچھ نہیں ہوا؟ پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا, پی ٹی وی پہ حملہ ہوا, آپ نے شاباشیں دی, آپ نے مبارکبادیں دی لوگوں کو, آپ انگلی کا انتظار کرتے رہے. بھائی معاف کر دیجئے, اب کوئی تو مطلب اتنا یاد ماضی عذاب ہے یار. میں نے بریک لینی ہے, لیکن مجھے صرف یہ بتا دیں میاں نواز شریف صاحب اتنے تحمل کے ساتھ مدبرانہ طریقے سے اس کیس کو لے کے چل رہے ہیں, آپ نون لیگ کے اندر ایک علیحدہ سے غصہ ہے. کہیں یہ تو نہیں ہو رہا کہ میاں صاحب نے کہا ہو جمعیت علماء اسلام کو کہ آپ اور ایم کیو ذرا پی ٹی آئی پہ ایک تھوڑا پریشر بلٹ اپ کر کے رکھیں؟ آپ میرا خیال ہے میاں صاحب کو جانتے ہیں. میاں صاحب نے ساری زندگی موریلٹی کی اور اس کی اخلاقیات کی سیاست کی ہے,
اور وہ بڑے سے بڑے مطلب دشمن کو معاف کر دینے کے حق میں ہیں. اور آپ کیوں نہیں کر رہی؟ ان کی اپنی وہ دیکھیے میری ذاتی رائے اس پہ کچھ اور ہو سکتی ہے. پارٹی کی رائے یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ لایا جائے اور یہ اپنا کردار ادا کرے اور اگلے الیکشن تک جو ہے یہ صبر کرے. اور عجیب بات ہے نا, باقی ساری اسمبلیاں جعلی تھی, مینڈیٹ جعلی تھا, صرف کے پی کے کا اصلی تھا, وہاں پہ حکومت رکھ کے بیٹھے ہیں, وہاں کے استعفے بھی نہیں دیے, صرف جو نیشنل اسمبلی ہے وہ ہمیں ٹاپک کر دی. بالکل مراد, باقی یہ ساری اسمبلیاں جعلی, صرف کے پی کے کی اسمبلی بالکل صحیح تھی. مراد اس پہ بالکل جواب آپ کا چاہیے مجھے. ادھر ایک میں بریک لے لیتا ہوں مراد, بریک کے بعد سیدھا آپ کے پاس ہی آؤں گا پلیز. ویلکم بیک. پاکستان تحریک انصاف کو ڈی سیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. 4 اگست کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے, اس میں ووٹنگ ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ووٹنگ میں کیا نتائج ہوتے ہیں, لیکن ابھی تک پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک پیج کے اوپر نظر آ رہی ہیں. وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ رولنگ پاس نہ ہو, اور اس لیے درخواست بھی کی جا رہی ہے جمعیت علماء اسلام سے اور متحدہ قومی موومنٹ سے کہ پلیز آپ یہ جو ریفرنس ہے اس کو واپس لے لیں. مراد, بریک سے پہلے آپ عظما کچھ کہہ رہی تھی اور آپ اس کا جواب دینا چاہ رہے تھے. بریک پہ آپ گلہ کر رہے تھے کہ آپ کو ٹائم نہیں دے رہا میں, پلیز. دیکھیں سلمان, عثمان نے جو باتیں کی, انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف نے جوڈیشل کمیشن کے فیصلے میں یہ لکھا تھا ایم او یو میں کہ ہم اس کو تسلیم کریں گے. تحریک انصاف نے تسلیم کر لیا, لیکن جو ایم او یو بنا تھا, جو آرڈیننس پاس ہوا تھا, وہ مزمہ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ غلط تھا, تو یہ بتا رہے تھے. دوسرا یہ کیا تو نواز شریف ٹھیک کہہ رہا ہے یا آپ ٹھیک کہہ رہے ہو. تیسرے انہوں نے بات کی 4 حلقوں کی, تو 4 حلقوں کی اگر یہ بات کر رہی ہے تو آرٹیکل 225 پاکستان کے آئین کا کہتا ہے کہ کسی انڈیویجول کو دھاندلی کے حوالے سے شکایت ہو تو ٹریبیونل میں جائے گا. پھر قانون کہتا ہے کہ ٹریبیونل نے 4 مہینے میں فیصلے کرنے ہیں. لیکن اگر سسٹمیٹک پورے پاکستان کے الیکشن کے اوپر اگر سوال اٹھ رہا ہے تو جوڈیشل کمیشن بنے گا, کیونکہ آپ کا سپریم کورٹ ہی عدلیہ ہی آئین کی تشریح کرتا ہے. اس کے علاوہ لنڈن پلان کا ذکر کیا گیا. تحریک انصاف نے کہا کہ آپ تحقیقات کروا لیے. مراد بتا دیں کہ لندن پلان کیا تھا, پلیز, میری سمجھ میں نہیں آ رہا, ذرا بتا دیں ایک بار, کیونکہ لندن پلان کا ذکر ہم نے بہت سن لیا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ لنڈن پلان تھا تو آپ تحقیقات کروائے, حکومت آپ کی ہے عظما. اصغر خان کیس کو بھی کھولا جائے, جس پولیٹیکل پارٹی کو کب کس نے سپورٹ کیا اس کی بھی بات ہونی چاہیے, کس کو فنڈنگ ہوئی اس کی بھی بات ہونی چاہیے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ انکوائری کرے, آپ انکوائری کیوں نہیں کرتے؟ آپ بسم اللہ کیجئے. یعنی مراد, اب آپ کی بات کمپلیٹ ہوگی یا میں دوسرے مہمان کی طرف جا رہا ہوں؟ جی اچکزئی صاحب, آپ مجھے بتائیے گا, سٹانس آلموسٹ آپ کا بھی وہی ہے جو مسلم لیگ نون کا ہے, لیکن صرف ریفرنس میں فرق ہے. آپ یہ بتائیں, آپ کو کس حد تک گارنٹیڈ ہے کہ 4 تاریخ کو یہ ووٹنگ ہوگی اور اس پہ آپ کامیاب بھی ہوں گے؟ کیونکہ انسان ہمیشہ لڑتا ہے, فائٹ کرتا ہے جیت کے لیے. آپ کو کوئی جیت کے امکانات نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک ریزولوشن کی بات ہے, ہم ہار کے بھی جیت جائیں گے, کیونکہ ہم لیگلی اور اخلاقی طور پہ وی آر ناٹ آن دا رانگ سائڈ آف دا مورلٹی اینڈ لا. دوسری اہم بات یہ کہ یہ پی ٹی آئی کے دوست بہت خوش قسمت ہیں, ان کے لیے پارٹی بھی بنا دی جاتی ہے, لوگ بھی داخل کیے جاتے ہیں, فنڈنگ بھی ان کی ہو جاتی ہے. کون کرتا ہے کی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ؟ بتا دینا اچکزئی صاحب, خدا کے لیے, آج مجھے نہیں سمجھ, آپ مجھے بتا دیں کون کرتا ہے. بتا رہا ہوں, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. ان کی پارٹی کے لیڈر جناب اعظم سواتی صاحب کہہ رہے تھے کہ دھرنے کے دوران لوگوں نے جو ان کے پش پناہی کر رہے تھے انہوں نے ہاتھ کھینچ لیے. جسٹس وجی الدین صاحب نے کہا ہے کہ کوئی خاص مافیا جو ہے پارٹی پہ کو کنٹرول کر رہی ہے. تیسری اہم بات جاوید ہاشمی کی آپ سب کے سامنے ہے کہ کون جو ہے ان کے کان میں بات کر رہے تھے اور کہاں سے یہ لنکس تھے. لندن سے لے کے آپ کو معلوم ہے اسلام آباد تک ایک لنک جو ہے سب کے سامنے ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ خود ان کے پارٹی کے لیڈرز وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں. لیکن پاکستان کی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کا عالمیہ دیکھیے, نہ ان کو ایک سرزنش کے لیے ایک لفظ کہہ سکتے ہیں, نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے 126 دن جو ملک کو یرغمال بنایا اس حوالے سے کوئی ڈیٹرنس آئندہ کے لیے کوئی فکس کر سکتے ہیں. اور حتیٰ کہ اب یہ بھی ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ غیر قانونی طور بھی یہ پارلیمنٹ میں آ کے اپنی کرسیوں پہ براجمع ہو جائیں, کچھ بھی انہیں نہیں کیا جائے گا. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ پی ٹی آئی لا, قانون, آئین, پارلیمنٹ, ادارے یہ جو ہے وہ جوتی پہ نہیں چڑھاتی. یہ ایک غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے ان کا مائنڈ سیٹ بن چکا ہے اور یہ جسی طرح رہے گا. ایک شارٹ کٹ انہوں نے کھیلا ہے, دوسرے شارٹ کٹ کے لیے اب لوگ تیار ہو جائیں, یہ پھر ایک دفعہ ملک کو یرغمال بنائیں گے. جی عثمان, میں آپ کے پاس آؤں گا, لیکن اس سے پہلے انور صاحب سے بات کروں. انور صاحب یہ بتائیے گا, آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی میں سے اچکزئی صاحب بات کریں, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ہار بھی گئے تو تب بھی جیت جائیں گے. آپ کا بھی یہی سٹانس ہے کہ نہیں, آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ رولنگ تو پاس نہیں ہونی, لیکن شاید ریکارڈ درست کرنے کے لیے اس رولنگ کا ہونا ضروری ہے؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح سے کہ جان اچکزئی صاحب نے کہا کہ بھائی اگر ہم ہار بھی جائیں گے تو ہماری اخلاقی اور لیگلی اور مورلی ہماری فتح ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات کہ یہ ساری بحث تو کب کی سمٹ جانی چاہیے تھی کہ 4 حلقے کھولیں، اور یہ پھر بات طے ہو گئی تھی کہ جب جوڈیشل کمیشن بنے گا تو جو بھی جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ ہوگا وہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی اس کو مانے گی، تو ان کو اب یہ مان لینا چاہیے۔ اور جہاں تک رولنگ کا سوال ہے تو آپ نے جیسے عرض کیا کہ اس وقت پیپلز پارٹی اور نواز شریف صاحب بھی چاہتے ہیں کہ رولنگ پاس نہ ہو۔ اگر یہ رولنگ مان لے کے پاس آپ کے یہ رولنگ پاس ہو جاتی ہے کہ ان کو واپس لایا جائے، تو کیا نواز شریف صاحب، پی ایم ایل نون، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں جو ہیں کیا وہ آئین شکنی کی مرتکب ہوں؟ اچھا انور صاحب مجھے ایک چھوٹا سا سوال، مجھے اس کا جواب دے دیں پلیز، میں نے پھر عظمیٰ کی جانب بڑھنا ہے۔ کیا متحدہ قومی موومنٹ کی اس وقت کنڈیشن، حالت اسپیشلی کراچی کے حوالے سے اور جو مقدمات چل رہے ہیں، کیا اس پوزیشن پر ہے کہ مسلم لیگ نون کے سربراہ بھی ہیں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف، اگر وہ آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں اس رولنگ کو واپس لینے کے جس کے نتائج بھی آپ کے حق میں نہیں آنے، تو ریکویسٹ مان لیں، کوئی بات بن جائے شاید؟ نہیں دیکھیں، ایم کیو ایم جو ہے ماضی میں آپ کے آپریشن بھگت چکی ہے اور سرخرو ہو چکی ہے۔ جب تک عوام ایم کیو ایم کے ساتھ ہے تو ہمارا اچھا جی، عوام ایم کیو ایم کے ساتھ ہے۔ جی عظمیٰ صاحبہ اب ذرا پلیز پروگرام کا آخری حصے میں، اور یہ آپ سے ہی آخری سوال ہے کہ میاں نواز شریف، انور صاحب بالکل پروگرام کا وقت ختم ہے، 1 منٹ رہ گئے، میں عظمیٰ صاحبہ سے بات کر لوں۔ عظمیٰ صاحبہ یہ بتا دیے کہ میاں محمد نواز شریف یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ معاملات صحیح طریقے سے حل ہو جائیں، لیکن آپ لوگوں کے اندر غصہ تو ہے مسلم لیگ نون کے اندر، اس طرح اسمبلی میں بیٹھیں گے کیا کریں گے؟ نہیں دیکھیے، غصہ نہیں آپ کہہ سکتے، دیکھیے ہمیشہ ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ 1-2 باتیں مجھے میری مطلب عقل شاید بہت، ہمیں آدھی سے زیادہ باتیں مراد سعید صاحب کی سمجھ نہیں آتی۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں نا ری ایکشن میں ہم نے دیا، ہم نے ایکشن نہیں کیا۔ اب دیکھیے نا، جو ایم او یو سائن ہوا جس پہ شاہ محمود قریشی، جہانگیر ترین صاحب کے سائن ہے، میں نے اس کو ریفر کیا تھا، اس ایم او یو کے اوپر جو ہے پھر وہ آرڈیننس جاری ہوا، لیکن آرڈیننس ظاہر ہے جو جس چیزوں پہ ہم نے عمل کیا تھا، جو ڈیٹیل ہیں وہ ایم او یو کے اندر موجود ہیں، جس کو میں نے کوٹ کیا تھا، جو پتہ نہیں شاید مراد سعید صاحب سے شاید پڑھی بھی ہے کہ نہیں۔ گزارش یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو ایک بیرونی سرمایہ کاری آنے شروع ہوئی ہے، جو ہم عوام نے جس کام کے لیے ہمیں ووٹ دیے تھے، میں پروگرام کے آخر میں ان لواحقین سے مجھے بڑی دلی ہمدردی ہے کہ جن کے جوان بچوں کو کہہ کے لایا جاتا رہا کہ مطلب دھاندلی ہے اور سب کچھ جعلی ہے اور سب ختم ہو جائے گا، ہم ختم کرنے چلے ہیں، اور ان کی جانیں گئیں، ان کو جو ہے وہ اپنے فوڈر کی طرح استعمال کیا، ان کا خون بہایا، اپنا تخت بچھانے۔ مراد یہ بس کریں، آپ بڑے ہو جائیں، مراد صحیح صاحب پلیز برو آپ یہ عورتوں والی لڑائیاں مت کریں۔ میں ان سے اچھا تقریر کر سکتا ہوں۔ مراد آپ بتائیں، مراد عظمیٰ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں سے معافی مانگ رہی ہے آپ کے بہاف پر۔ میں عظمیٰ سے بہت اچھی تقریر کر سکتا ہوں، میں نے ایم او یو کی بات کی ہے، میں نے آئین کی بات کی ہے، میں نے آئین کی بات کی ہے، میں نے قانون کی بات کی ہے، میں نے آرڈیننس کی بات کی ہے، ایم او یو کی بات کی ہے۔ آپ یہاں پہ تقریر کرتی رہی ہے، یہاں پہ آپ ڈائلاگ مار رہی ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آئین کی بات کرے، قانون کی بات کرے، ایم او یو کی بات کرے، اسمبلی کی بات کرے، آرڈیننس کی بات کرے، اس ایم او یو کا ذکر کرے، جوڈیشل کمیشن کا ذکر کرے، آئین کا جی کوشش تو یہ تھی کہ جمعیت علماء اسلام متحدہ قومی موومنٹ نے جو ایک رولنگ پیش کی ہے، ایک قرارداد پیش کی ہے، اس پہ 4 تاریخ کو ووٹنگ ہے، اس سلسلے میں پس پردہ کیا حقائق ہو سکتے ہیں، کیونکہ جبکہ یہ طے ہے کہ یہ قرارداد پاس ہونے کی نہیں ہے، صرف آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے، اس کا علم بلند کرنے کے لیے قرارداد ہے، یا کچھ اور حقائق ہو سکتے ہیں، ہم نے اس کا